یہ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا صبر کا واقعہ، اور ظاہر کے اسباب پر توجہ نہ ہو، مسبب الاسباب کی طرف توجہ ہو، اس بات کا بیان۔ اللہ اپنے پیاروں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے، عام روٹین کے اسباب سے بالا تر ہو کر وہ قادر ہے، اس کا بیان۔ ایمان کی قدر زیادہ ہے جان اور مال کے مقابلے میں، ایمان بچانے کے لیے پوری قوم سے ٹکر بھی دی، پوری قوم کو چھوڑنے کو تیار بھی ہو گئے۔ کیسے صدیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا ہے، اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مشکل حالات ہو، 5 نبوی میں اس کا نزول ہو رہا ہے، آغاز وحی کو 5واں سال ہے، مکہ مکرمہ، حبشہ کا ذہن میں رکھیے گا، حبشہ کا معاملہ 5 نبوی میں ہوا۔ ان مشکلات کے دور میں کیا رہنمائی ہے عطا کی جا رہی ہے؟ حبشہ کی طرف ہجرت کا معاملہ آ رہا ہے تو اصحاب کہف کی ہجرت کا ذکر باری تعالی نے فرما دیا۔ یہ اتنے سارے چند میں نے آپ کے سامنے رکھے، اتنے ساروں میں سے چند اسباق ہیں جو اس ایک واقعے میں اصحاب کہف کے واقعے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب تھے؟ نہ بھائی نہ، ان کا معاملہ بڑا عجیب تو ہے، مگر اس کائنات میں اللہ کے عجائبات بہت سارے ہیں۔ اس پوری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، تدبیر فرمانے والا، اس کی قدرت کا ایک نظارہ چلو یہ بھی دیکھ لو، مگر ایک یہی تھوڑی، بے شمار نظارے اس کی قدرت کے اس کائنات میں موجود ہیں۔ کون اصحاب کہف؟ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید پر کاربند تھے۔ البتہ اور اردن کا علاقہ بتایا گیا، یہ ایک رائے ہے، باقی بہت تفصیلات تفاسیر میں آپ اس کو دیکھیے گا۔ جس دور میں یہ ہیں اس دور میں بادشاہ مشرک تھا اور یہ اپنی توحید کے عقائد پر کاربند تھے۔ بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، قوم پوری مشرک میں مبتلا تھی، انہوں نے ڈٹ کر وہاں پر حق بات کو بیان کیا اور پوری قوم سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے۔ پھر اللہ ہی سے التجا کی، اللہ نے ان کو دل میں بات ڈالی، اس ایک غار میں، بڑے غار میں انہوں نے پناہ لے لی، وہاں اللہ نے ان کو سلائے رکھا، صدیوں تک کا سلائے رکھنے کا معاملہ۔ پھر ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی عطا کی۔ اس دور میں لوگ آخرت کے بارے میں شبہات میں مبتلا تھے، کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے حالات کا لوگوں کو علم تھا، وہ حالات جو ہے وہ ریپیٹ کیے گئے، ریکال کیے گئے۔ اس دور کا بادشاہ جو تھا وہ نسبتاً توحید پر آ گیا تھا، صدیوں کا معاملہ گزر چکا، تو پھر یہ زندہ ہوئے، پھر ان کو دوبارہ ان کو موت طبعی طور پر دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گوشوں کو یہاں پر نمایاں کیا ہے۔ اب اس واقعے کی پہلے سمری ہے اور پھر اس کو کھولا جائے گا اگلی آیات میں۔ اچھا، کہف عربی میں بڑے غار کو کہتے ہیں، غار بھی عربی کا لفظ ہے، پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، غار بھی عربی کا لفظ ہے، کہف بڑے غار کو کہا جاتا ہے۔ اور رقیم کا لفظ جو ہے، اس سے ایک مراد ہی عرض کر رہا ہوں، وہ بستی جہاں پر یہ موجود تھے۔ باقی بہت تاریخی تفصیلات ہیں، وہ تفاسیر میں پڑھیں، شوق ہوتا ہے ساتھیوں کو، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن نہ اس کے بیان کا موقع ہے کیونکہ اس میں تفصیلات بہت ہیں، پھر ان کی ریکنسلیشن کرنے جائیں تو وقت لگے گا۔ تو اچھی بات تو ہے کہ ہم مطالعہ کر لیں تفاسیر سے، البتہ جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ ترجمے اور مختصر وضاحت سے سامنے آ جاتا ہے۔ اذ اول فتیتو الی الکہف، جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ قرآن نوجوان کہہ رہا ہے ان کو، جوان خون میں مصالحت پسندی نہیں ہوتی، کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، ٹکر لینے کو تیار ہو گئے بڑی قوم سے، اپنے عقیدے پر ڈٹے، قوم کی بات کو نہیں مان رہے۔ جوانوں کا ذکر ہے، جوانوں کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ فقالوا، پس انہوں نے عرض کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں درستگی کا معاملہ پیدا فرما دے۔ اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، بس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر اور انہیں غار میں کئی برس سلائے رکھا۔ کانوں پر پردہ ڈالنا نیند طاری کر دینا مراد ہے، اور برسوں ان کو سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے دوبارہ ان کو زندگی عطا کی، لنعلم، یعنی اٹھایا ان کو، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے ہیں۔ جب خود یہ کھڑے کیے جائیں گے تو ان کو خود کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم ہم گزار چکے ہیں۔ اب اس واقعے کی تفصیل کا بیان۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی علیہ السلام ہم بالکل ٹھیک آپ پر ان کے قصے کو بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم،
بے شک وہ چند نوجوان تھے، وہ اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے مزید ان کو ہدایت پر ہدایت عطا فرمائی۔ تم خود طے کر لو، اللہ تمہیں مزید ہدایت دے گا، تم استقامت کا فیصلہ کر لو، اللہ اور تمہیں ہدایت دے گا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی جب وہ کھڑے ہو گئے۔ فقالوا، بس انہوں نے کہا، بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، ان کی پیشی ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو رب ہے آسمان اور زمین کا، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسا کہا تو بہت ہی بے جا بات ہم کہیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه الہا، یہ ہماری قوم ہے، اس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یاتون علیہم سلطان بین، یہ ان جھوٹے معبودوں پر کوئی دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ بادشاہ جو کہ مشرک اس کے دربار میں کھڑے ہو کر توحید کا اعلان اب آپس میں مشورہ کر کے طے کر رہے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم نے ان سے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں جن کی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا۔ چند نوجوان تھے اور ظاہری بات ہے کہ پوری قوم سے ٹکر ظاہر کے تحت لینا بھی ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے گوشہ نشین اختیار کی ہے۔ یہ بھی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اہل حق و اہل باطل کے مقابلے میں۔ اب غار میں آ گئے، غار چھوٹا نہیں ہے، کہف ہے، بڑا غار ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھتے ہو کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف سے بچ کر نکل جاتی ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، اور جب وہ ڈھلتی ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتی ہے۔ وہم فی فجوۃ من، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ اول تو یہ غار نہیں، کہف بڑا ہے، دہانا بھی بڑا ہوگا، لیکن اس دھوپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈسٹرب کرے۔ اللہ اکبر جی، صبح سورج نکلا تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر نکل گئی دھوپ، شام میں ڈھلنے کا موقع ہے، بائیں طرف سے کترا کر نکل گئی دھوپ۔ وہم فی فجوۃ من، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، دھوپ کو بھی اجازت نہیں کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہو۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس سے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو تم اس کے لیے کوئی ساتھی، کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور کیسے سوئے ہوئے ہیں؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلواتے رہے۔ وہ بیڈ سول نہ ہو جائے، ایک ہی طرف سوتے سوتے سارا پریشر خون کا ادھر نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ دائیں بائیں کروٹیں بدلواتا رہا۔ اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے، صدیوں کا۔ 100 برس والا واقعہ تو سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، اب یہ کم و بیش 3 صدیوں کا معاملہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے یعنی پنجے پھیلائے ہوئے دہلیز پر موجود تھا۔ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کہیں سے ساتھ ہو لیا، اس کو انہوں نے بھگانا بھی چاہا مگر وہیں کھڑا رہا۔ اللہ کی مشیت تھی کہ کوئی جھانکے بھی اسی کو دیکھ کر بھاگ جائے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اور اگر تم ان پر اے سننے والے جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان سے تم دہشت میں بھر جاتے۔ اللہ نے یہ پورا اہتمام کیا، نہ دھوپ ڈسٹرب کرے نہ کوئی بندے آ کر ان کو ڈسٹرب کریں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قال قائل منهم كم لبثتم، ان میں سے کہنے والے نے کہا بھائی کتنی دیر رہے؟ قالوا لبثنا يوما او بعد يوم، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اگر وہ صبح کے وقت داخلے کا معاملہ تو میکسیمم کتنا سو لے گا آدمی؟ شام تک سو لے گا، بس اتنا ہی گمان تھا، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، کہا کہ نہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنی مدت رہے۔ یہ بھی ادب کی بات ہے، تھوڑی نالج میری، تھوڑی تمہاری، تھوڑی ہم میں سے 2-4 کی، لیکن نہیں، اصل اور سب سے بڑھ کر نالج کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔
فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بس اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ جو بھی سکہ تھا کرنسی یہ دے کر بھیجو شہر کی طرف. فلینظر ایھا ازکا طعاما، بس وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. اہم نکتہ کیسا کھانا؟ جو بھی مل جائے نہ، پاکیزہ تر ہے، حلال ہو، طیب ہو، خراب نہ ہو، اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، حرام کی آمیزش، پاکیزہ تر. اہم نکتہ پاکیزہ تر. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُمْ، تو اس میں سے تمہارے لیے لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کرے. یہ لفظ ہمارے ہاں کئی مرتبہ موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے، بولڈ کر کے لکھا ہوتا ہے. اس مقام پر آ کر حروف یہ الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن حکیم بالکل نصف ہو جاتا ہے. اور مصحف میں ایک عبارت بھی لکھی ہوئی ہوتی حاشیے پر، مگر وہ عربی میں ہوا کرتی. نرمی کرے کیا مطلب؟ دیکھو ہم تو قوم کو چھوڑ کر آگے، اب ان کا خیال کیا؟ وہی قوم ہے ابھی تو ہمارے دشمن ہوں گے، ذرا خیال کرنا، کسی لڑنا بھیڑنا مت، تو بس اپنا کام کر کے اچھا کھانا لے کے واپس آنا. ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، بے شک اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اس صورت میں تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. یہ اہم نکتہ. خطرہ کس بات کا ہے؟ ہم ان کی ملت میں نہ چلے جائیں، ہم ناکام نہ ہو جائیں. خیال رکھنا یہ اپنی ملت، اپنے دین میں ہمیں دوبارہ کھینچنے کے لیے زور نہ ڈالیں، ورنہ تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے. ازکا پاکیزہ کھانا، فلاح آخرت کی فلاح، یہ ان بندوں کی فکر ہے اصل میں. فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کر دیا. کیا ہوا؟ یہ شخص گیا سکہ لے کے، کپڑے پرانے وہی والے. لوگوں نے دیکھا بھائی یہ کیا عجوبہ آ گیا، یہ کیسے کپڑے پہن کر آیا، یہ کون سا سکہ، کیا ہے؟ پوچھ گچھ کی گئی، اس کو پکڑ بھی گیا ہوگا، چلو تم بتاؤ کہاں سے آئے ہو. یوں اصحاب کہف کا حال لوگوں کو پتہ چلا. اور اس وقت کا بادشاہ وہ نسبتاً نیک تھا، یوں کہیے کہ توحید پر تھا، حالات بدل چکے تھے. اور ایک اور اہم معاملہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ لوگ آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، وہ بھی ازالہ ہو رہا ہے. لِيَعْلَمُ، تاکہ لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق یعنی سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، یاد کرو کہ جب بینہم امرہم، یاد کرو جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے. یہ دریافت تو ہو گیا اصحاب کہف، سب کو غار سے لے لیا گیا. اس کے بعد اللہ نے طبعی موت ان پر طاری کر دی. دکھا دیا گیا اللہ ایسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور دکھا دیا گیا کہ ایسے اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے. یہ عقائد لوگوں کے درست کرنے کے مشاہدات کرا دیے گئے. اب لوگوں میں اختلاف کیا ہوا؟ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ، کوئی یادگار بنا لو تاکہ یادگار کو دیکھ کر لوگ ان کو یاد کریں. بڑے پیارے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، استقامت والے تھے، صبر والے تھے، اللہ نے رحمت فرمائی تھی، یاد تازہ رہے گی. ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. قال الذين غلبوا على امرهم، وہ لوگ جو اپنے کام پر غلبہ پا گئے کہنے لگے لنتخذن علیہ مسجدا، کہ ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ان کی قبروں کے پاس قریب میں مسجد بنائیں گے. اب اس میں دونوں آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ بھائی قبر پہ سجدہ کرنا تو حرام ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور لعنت کی ہے. حضور نے لعنت کی، فرمایا کہ لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنایا. ایک تو یہ بات ہے، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے. ایک رائے کہ نہیں، ان کی قبروں پر نہیں، اس کے قریب جو ہے وہ مسجد بنائی جائے، مسجد میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد تازہ ہو، اور ان کا بھی کوئی ذکر ساتھ ساتھ ہوتا رہے. یہ دو آراء ہیں، بارہ تفاصیل میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، اب کچھ کہیں گے وہ تین ہے، چوتھا ان کا کتا ہے. تعداد کتنی، جس پر بحث ہونا شروع ہو گئی. ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب، کچھ کہیں گے وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے. بن دیکھے وہ بات کرتے، مراد قیاس آرائیاں کرتے ہیں. ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم، اور کچھ کہیں گے وہ لوگ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے. قل ربی اعلم بعدتهم، اے نبی علیہ السلام فرمائیے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو. ما يعلمهم الا قلیل،
تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. فلا تماری فیہم الا میران ظاہرا، پس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں جھگڑا نہ کیجئے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھیے گا بھی مت. یعنی یہ بحث کی بات نہیں کہ تعداد کتنی تھی، علمی انداز سے تو بات ہے، بعض صحابہ کی رائے بھی ہے کہ ہاں وہ 7 ہی تھے، واللہ اعلم. لیکن اللہ تعالیٰ یہ مزید ہمیں فرما رہے کہ اس میں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ غار میں رہے 300 سال اور مزید اس کے اوپر 9 برس. اس میں بھی ایک رائے ہے کہ 300 برس جو ہیں وہ قمری اعتبار سے اور 309 برس شمسی اعتبار سے. قمری سال جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. ایک رائے یہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی آسمان اور زمین کی غیب کی تمام باتیں ہیں اسی کے علم میں ہیں. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ کیا خوب دیکھتا اور کیا خوب جانتا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اس اللہ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ پہلا واقعہ مکمل ہوا. صبر کا ذکر بھی آیا، نوجوانوں کا ذکر بھی آیا، استقامت کا ذکر بھی آیا، حق پر ڈٹے رہنے کا ذکر بھی آیا، قوم سے ٹکر لینے کا ذکر بھی آیا، اللہ کی خاطر گھر بار کو، وطن کو چھوڑ دینے کا، علاقے کو چھوڑ دینے کا ذکر بھی آیا. پھر جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اللہ کیسے اس کی مدد فرماتا، یہ ذکر بھی آیا. کیسے اسباب سے بالاتر ہو کر مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے معاملہ فرماتا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا.